لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی تقویم کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک عظیم الشان واقعہ جو رونما ہوا وہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت سارے ہدایت اور اصلاح کے پہلو ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہجرت سے پہلے جو مکۃ المکرمہ کی زندگی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ بڑی درد بھری داستان ہے۔ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ معمر معطر جسم پر اونٹ کی گندی خون آلود ناپاک اوجڑی ڈالی جاتی، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر کے گھسیٹا جاتا، صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی۔
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ظلم و جبر کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 13 سال اس ظلم و جبر کی چکی میں پستے ہوئے گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو غم ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے تو صرف ایک چیز کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور مشرکین مکہ کی وجہ سے ہم طواف نہیں کر سکتے، ہم عمرہ نہیں کر سکتے، دور رہ کر کے بیت اللہ کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اسی اسنا میں 6 ہجری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 6 سال گزر جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب 100% سچ ہوا کرتے ہیں اور وحی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام اپنے سر منڈواتے ہیں، بعض صحابہ کرام اپنے بال چھوٹے کرواتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کی چابیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خوبصورت خواب کو اپنے اصحاب کے درمیان بیان فرماتے ہیں تو صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک 100% سچا ہے۔ نبیوں کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام جو 6 سال سے بے قرار تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے بے چین تھے، ان کو خوشی ہو جاتی ہے، خواب سنتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، عمرے کی تیاری کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمرے کا حکم آ چکا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور پکڑے ہوئے ہیں، عمرے کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے، چونکہ خواب کے اندر اشارہ مل چکا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی عمرے کی تیاری فرماتے ہیں اور صحابہ کو لے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کا، پروانوں کا، دیوانوں کا، مستانوں کا لشکر ہے۔ مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں، ایک مقام ہے جہاں ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ اس حدیبیہ کے قریب پہنچتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور آپ کے صحابہ کے مکۃ المکرمہ جانے کی خبر مشرکین مکہ کو پہنچ جاتی ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگرچہ مشرکین مکہ نے ظلم و جبر کی حدیں کراس کی تھی،
لیکن اس وقت اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب صرف عمرہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، قربانی کے جانور ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ جب کفار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی اور صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ سارا عرب، ساری دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ جو 1400 صحابہ کا لشکر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لشکر جرار کے خوف کی وجہ سے مشرکین مکہ نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر ہم خود ہی سے ان سے جنگ کرتے ہیں تو بھی چونکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4 ایسے مہینے تھے اسلام سے بھی پہلے جن کو اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ ان مہینوں کا مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے سال ہا سال سے۔ اگر ان مہینوں سے پہلے کوئی جنگ چل رہی ہوتی، یہ مہینہ آ جاتا، اس مہینے کے احترام کی وجہ سے جنگ کو روک دیا جاتا تھا، اس مہینے کے احترام کی وجہ سے کوئی قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مشرکین نے سوچا اگر ہم عمرہ کرنے دیتے ہیں تو بھی ہماری رسوائی ہے، اور اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو بھی ہماری رسوائی ہے، لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اشہر حرم کا احترام نہیں کیا۔ چنانچہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے، کوئی ایسی سازش کی جائے کہ ان مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو جائے تاکہ سارا کا سارا نام ان کے اوپر آئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا جاتا ہے کہ صحابہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ کہ کسی طریقے سے لڑائی شروع ہو جائے اور ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہوں۔ اور یہ اچھا موقع ہے ان صحابہ کو کچلنے کا، کیونکہ یہ مسافر ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کیونکہ یہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہتھیار لے کر نہیں آئے۔ اس غرض سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کو لے کر راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ لڑنے کے ارادے سے نکلے بھی نہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کوئی شخص کوئی دوسرا متبادل راستہ ہمیں بتائے۔ ایک صحابی رسول متبادل راستہ بتاتے ہیں، پتھریلی زمین سے لے کر کے چلتے ہیں جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، اس سے کنارہ کش ہو کر کے پہنچتے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے ایک اور قافلہ بھیجا جاتا ہے، تیر پھینکے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا ہے اس لیے صحابہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی جاتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغام بھیجتے ہیں کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں مشرکین مکہ کو، ان کی طرف سے بھی قاصد آتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب پیغام پہنچتا ہے تو ان کی طرف سے ایک شخص جس کا نام سہیل بن عمر ہے، وہ شخص آتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب مذاکرات ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اس پیشکش کو لے کر کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔
جب یہ خبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع فرماتے ہیں اور ان سے بیعت لیتے ہیں کہ جب تک عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل نہیں کریں گے تب تک ہم ان سے جہاد کرتے رہیں گے۔ 1400 صحابہ کرام کا لشکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر خون کے آخری قطرے تک کے لیے بیعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کر دیتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر جو صحابہ اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد سہیل بن عمر کفار مشرکین مکہ کی طرف سے آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کچھ شرائط پر صلح کی جاتی ہے، ان شرائط کو لکھوایا جاتا ہے۔ ان میں جو بنیادی شرطیں تھیں وہ 3 تھی۔ نمبر 1، اس سال عمرہ کرنے کے لیے جو آپ اور آپ کے صحابہ تشریف لائے ہیں، اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال لوٹ کر آئیں۔ عمرہ کرنے کے لیے صرف 3 دن کی اجازت ہوگی، اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے۔ اس قدر سخت شرائط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی شخص مشرکین کے پاس چلا جاتا ہے، مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے صحابہ میں شامل ہوتا ہے، صحابہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو کفار اور مشرکین کے حوالے کریں۔ کتنی بڑی سخت شرائط ہیں، اور انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ جنگ و جدال سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے ان کڑی شرائط کو، ان سخت اور کڑوی شرائط کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام کو ناگواری ہوئی کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر مکۃ المکرمہ سے ہمارے پاس آئے، ہم اس کو کافروں کے حوالے کر دیں، ظلم کرنے والوں کے حوالے کر دیں، اپنے مسلمان بھائی کو خود کافروں کے حوالے کر دیں، یہ کیسی شرط ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ اور یہ کفار مشرکین مکہ، یہ باطل، یہ جھوٹے نہیں ہیں، پھر ہم کیوں دب کر کے زندگی گزاریں؟ پھر ہم کیوں ایسی شرائط قبول کریں جس میں مسلمانوں کی توہین ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، صبر سے کام لو، میں اللہ کا نبی ہوں، جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسی پریشانی میں ہیں، یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے ایک صحابی رسول حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کفار نے اپنی قید میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کفار کی قید سے آزاد ہو کر کے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں پناہ لینے آیا ہوں، مشرکین مکہ کی قید سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے پناہ دے دیجیے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں، کفار کی مار کے نشان ہیں،
سہیل بن عمرو کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں، سہیل کہتا ہے اس شخص کو واپس بھیجنا پڑے گا کیونکہ شرائط لکھی جا چکی ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے، جو شخص مکۃ المکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا، آپ حضرات اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ شخص ابو جندل مکۃ المکرمہ سے مسلمان ہو کر آیا ہے، اس کو آپ نے واپس کرنا ہے ورنہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو جندل رونے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معاہدہ کر چکے ہیں، دستخط فرما چکے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام عہد کی، وعدے کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی درخواست کی، بڑی کوشش کی، سہیل بن عمرو کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ اس شخص کو واپس لے جانے پر اصرار نہ کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سہیل بن عمرو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا والد تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سگے بیٹے تھے جو مسلمان تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے اس نے انہیں زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ معاہدہ ہم ختم کر دیں گے یا تو آپ اس شخص کو واپس بھیج دیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وعدے کا لحاظ رکھنا تو دیکھیے، ایک صحابی رسول زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ وعدہ کر چکے ہیں، چونکہ عہد کر چکے ہیں، اس لیے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پیش کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، اس معاہدے کی وجہ سے واپس بھیج دیتے ہیں۔ صبر کی تلقین فرماتے ہیں تمام صحابہ کو، اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنے احرام کھول دیں، قربانی کے جانور ذبح کر دیں، اور پھر واپسی کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر سورہ فتح نازل ہوتی ہے، پوری کی پوری سورہ فتح، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرما دی ہے۔ صحابہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیسی فتح ہے کہ ہم عمرے کے لیے آئے تھے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، اور آپ کے حکم سے ہم واپس جا رہے ہیں، احرام ہم نے کھول دیا، قربانی کے جانور ہم نے ذبح کر دیے، اور شرائط ایسی ایسی لکھی جا چکی ہیں، کوئی شخص مسلمان ہو کر آئے اس کو واپس کیا جائے گا، یہ کیسی فتح ہے، یہ تو پسپائی ہے، یہ تو ذلت ہے۔ اللہ کے نبی ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بہت بڑا امتحان تھا جس میں وہ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس صلح کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا اس صلح حدیبیہ کا، وہ یہ تھا کہ جنگوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ دنیا کے بادشاہوں تک نہیں پہنچ سک رہی تھی، ساری توجہ مشرکین مکہ سے جنگ کی طرف ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلح کر کے یکسوئی سے اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ صلح کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جب یہ معاہدہ ہو چکا، اب وفود آنا شروع ہوئے، اب امن کی فضا قائم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، اور قافلے در قافلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں اس صلح حدیبیہ کی برکت سے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کے 13 سال اور پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کے 6 سال، اس پورے کے پورے عرصے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے
اس سے کئی گنا زیادہ صلح حدیبیہ کی برکت سے صرف 2 سال کے عرصے میں لوگ قافلے در قافلے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ اور اسی صلح حدیبیہ کی برکت سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹھیک 2 سال کے بعد 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی اور جہاد کے اللہ سبحانہ و تعالی مکۃ المکرمہ کو فتح کروا دیتے ہیں ان لوگوں سے جو مسلمانوں کو ظلم و جبر کی چکی میں پیستے رہتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اسی پر مر مٹنے میں کامیابی ہے۔ صحابہ کرام جوش و جذبے کی کیفیت میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جہاد سے روک دیا، انہوں نے اپنے جذبات پر عمل نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ صحابہ کرام عمرے کے لیے بے قرار تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش پر عمل نہ کیا، جو حکم آیا اس پر عمل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری زندگی اطاعت رسول سے سرشار ہے۔ اطاعت رسول کا جذبہ ان کے ایک ایک عمل سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ اسلام میں مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، ناگواری کا اظہار فرمایا۔ صحابی رسول نے انگوٹھی اتاری، صرف انگوٹھی نہیں اتاری، انگوٹھی اتار کر کے گھر والوں کو بھی دے سکتے تھے۔ خواتین کے لیے سونے کا استعمال جائز، اس کو بیچ کر کے اس پیسوں کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن صحابی رسول نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے جاتے ہیں، ایک شخص نے کہا، ارے اللہ کے بندے، اس کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ غربت کا دور ہے، اس کو بیچ کر کے ان پیسوں سے کچھ اپنا کوئی کام کر لینا، کسی ضرورت میں استعمال کر دینا۔ صحابی رسول پہ قربان جائیے، کہنے لگے جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناگواری سے دیکھا ہے، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کو دیکھا کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا اجلسو، اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخاطب وہ صحابہ تھے جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ ادب کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر موجود نہیں تھے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں نیچے ہے، گندی سی جگہ ہے، کچی سی جگہ ہے، بیٹھنے لائق جگہ نہیں ہے، دھوپ ہے۔ جیسے ہی کانوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پہنچتی ہے اجلسو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لفظ سننے کی دیر ہے، اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں ایک شخص نے پوچھا، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پوچھا، عبداللہ بن مسعود میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے آپ کا حکم سنا تو میں نے یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ میری روح نکل جائے اور کہیں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ کیا ایمان تھا ان صحابہ کا۔ اسی پر ایک شاعر نے کہا، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی ایسا عشق رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔